تو یہ ہے الامانۃ الخاصۃ لمزار بنات الحسن، یہ امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی ہے، اور ہم چلتے ہیں آگے اور زیارت بھی کرتے ہیں۔ یہ بنات الحسن پہ ہے مولا کی بیٹیوں کی مزار، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور آگے چل کے میں ان کے فضائل بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے کتنے فضائل ہیں مولا کی بیٹیوں کے۔ مولا آپ تمام مومنین کی حاجتوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ ہے مقام مزار جناب فاطمہ بنت امام الحسن علیہ السلام، یہ یہاں پہ مولا کی بیٹیاں ہیں جن کی مزار ہے، اور آگے اندر چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے فضائل کیا ہے اور یہاں کیسے یہ دفن ہوئی۔ یہاں سے اندر سرداب ہے، اور یہاں اندر ہی بالکل نیچے سرداب میں تہ خانے میں یہ مزار ہے۔ نیچے چلتے ہیں اور آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ پروردگار آپ تمام مومنین کی حاجتوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور نیچے ہے یہ مزار بالکل سرداب ہے، اور اکثر زوار یہاں پہ زیارت کرتے ہیں، لیکن ہم چلتے ہیں اور آگے بتا دیتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کی کتنی بیٹیاں تھیں اور یہ یہاں کیسے دفن ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ یہ ہے مزار جناب امام حسن مجتبیٰ کی بیٹیاں بھی، راوی کہتے ہیں کہ 6 بیٹیاں ہیں امام حسن مجتبیٰ کی، اور ان میں سے جو ایک مشہور ہے اور صاحب المعجزات ہے، صاحب الکرامات، اور وہ ہے جناب شریفہ بنت امام الحسن المجتبیٰ۔ مولا حسن کی ایک بیٹی ہے جس کا نام سیدہ شریفہ ہے، اور صاحب المعجزات اور کرامات ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ جو جناب شریفہ بنت امام حسن مجتبیٰ ہے وہ ہے ہلے کے قریب ہے، اور وہاں اس کی مزار ہے جہاں پہ بہت ساری حاجات اور دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے راوی کہتے ہیں روایت میں جو ہے کہ 2 بیٹیاں امام حسن مجتبیٰ کی یہاں پہ ہے نجف الاشرف میں، اور ان میں سے یہ ہے یہاں پہ ان کی مزار بنی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک جو جناب مریم بنت امام حسن مجتبیٰ کے نام سے ہے وہ بابل میں ہے، یہ فاطمہ بنت امام حسن مجتبیٰ اور جناب رقیہ بنت امام حسن مجتبیٰ کے نام سے ہے، اور ابھی اس وقت اذان بھی ہو رہی ہے، اور یہ بالکل ایک زری بنی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ آج ہم آپ مومنین کے لیے دعا بھی کریں گے کہ مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اوپر یہ بالکل صحن بنا ہوا ہے، یہاں پہ وسیع نیچے سرداب میں ہی ان کا روزہ بنا ہوا ہے۔ پروردگار آپ تمام مومن کو یہ زیارت نصیب فرمائے۔ یہاں پہ اگر آپ آئیں گے تو آپ بخوبی انشاءاللہ بیوی کی زیارت کریں گے۔ اور ابھی اس وقت اذان کا ٹائم ہے، اذان ہو رہی ہے سیدہ کی مزار پہ، اور دعا مانگتا ہوں کہ پروردگار یہ زیارت، یہ مقام، یہ مزار آپ مومنین کو نصیب فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں وہ اپنی بارگاہ عظیم میں مولا قبول فرمائے۔ اور خصوصاً امام سید السادین زین العابدین علیہ السلام سے بھی بہت ساری روایات ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو بخوبی علم میں ہوگا کہ سادات علیہ السلام پہ کتنا ظلم کیا گیا اور کتنی مظلومیت تھی اہل بیت علیہ السلام پہ، خصوصاً کربلا کے واقعے کے بعد کہاں کہاں سادات کو پھرایا گیا، اور کہاں کئی سادات ہیں جو محملوں میں سوار تھے، لیکن محملوں کو جب دوڑایا گیا اور ان پہ ظلم کیا گیا تو وہ وہاں سے گری ہے، کوئی جنگلوں میں، کوئی بیابانوں میں۔ تو خصوصاً ایک چیز ہے کہ میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ کتنا سادات کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ روایات میں ہے کہ جب جناب مختار ثقفی کو تخت ملا اور منبر پہ آئے تو سب سے پہلے جناب مختار ثقفی کا یہ کام تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام کے دشمن تھے، خصوصاً جو قاتلان امام حسین تھے، ان سب کے سر قلم کرانے کا حکم دے دیا جناب مختار ثقفی نے۔ جب حکم ملا سر قلم کرانے کا تو اسی وقت جناب مختار نے 2 سر ایسے تھے جن کے سر قلم کرا کے اور مدینے کی طرف امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں وہ دونوں سر بھیجے تھے۔ تو ان میں سے جو ہے ایک سر کہتے کہ خولی کا تھا، اور ایک سر جو ہے ہرمل کا، دوسری بات نہیں، ایک سر جو ہے شمر ملعون کا تھا، اور ایک جو سر تھا وہ ہرمل کا تھا۔ تو
تو کہتے ہیں کہ جب جناب مختار ثقفی نے یہ 2 سر لے کے اور اپنے قاصد کو بھیجا کہ جائے اور آپ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں وہ دونوں سر پیش کرے، تو راوی کہتے ہیں کہ جب وہ قاصد مدینے کی طرف چلنے لگا تو وہ کہتا ہے کہ میں سفر کرتا گیا، جب میرا جنگلوں سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک ریگستان ہے اور ایک صحرا ہے جس میں ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ریت پہ بیٹھا ہوا ہے اور لکیریں کھینچ رہا ہے۔ تو وہ قاصد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کون شہزادہ ہے اس جنگل میں، اس صحرا میں؟ تو کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کس کے خاندان سے؟ تو وہ کہتا ہے شہزادہ کہ اگر ہم جس کو بھی یہ بتا دیتے کہ ہم کون ہیں، ہماری ذات کیا ہے، تو سارے ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو اس قاصد نے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، آپ بتائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم امام سجاد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، مولا کا بیٹا ہوں۔ تو وہ رونے لگا قاصد اور کہنے لگا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ پچھلے 2 سالوں سے ہم یہاں جنگل میں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں امام سجاد علیہ السلام کا قاصد ہوں اور آپ میرے ساتھ چلے۔ تو وہ کہتا کہ میری مجبوری ہے، میں نہیں چل سکتا۔ تو اس قاصد نے پوچھا کہ آپ کے جو جھولی میں یہ کون سی چیز تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری جھولی میں جو تھے وہ درختوں کے پتے تھے۔ تو اس قاصد نے پوچھا کہ یہ درختوں کے پتے آپ کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ پچھلے 2 سالوں سے ہم اس جنگل میں اور ہم یہ درختوں کے پتے کھا رہے ہیں۔ تو اس نے بولا کہ آپ چلے میرے ساتھ، میں امام سجاد کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو آپ کو لے کے چلوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری مجبوری ہے۔ تو وہ قاصد پوچھتے ہیں کہ کون سی مجبوری آخر آپ نہیں چلتے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں اور میری بہنیں اس جنگل میں میرے ساتھ ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اس طرح ہے تو آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ، میرے پاس ہورمل کا سر ہے اور شمر کا سر ہے، آپ ان کو دکھائیں تاکہ وہ خوش ہوں کہ جناب مختار نے امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری مجبوری ہے، میں نہیں دکھا سکتا۔ تو وہ قاصد کہتا ہے کون سی مجبوری ہے؟ تو وہ شہزادہ رونے لگا اور رو کے کہتے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں سے میری ماں اور میری بہنوں کے سروں پہ ابھی تک چادر نہیں ہے، ان کے بال سر اور ان کا سر برہنہ ہے، چادر نہیں ہے، اور ہم سید ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں، یہ دیکھیں سادات کی غربت